بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا اب اگلی حدیث ہے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. دیکھیے جی یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو جی حدیث کیا بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان الحارث بن ہشام، کہ حارث بن ہشام نے، ٹھیک ہے نا، حارث بن ہشام نے، ٹھیک ہے نا، حارث بن ہشام جو تھا نا یہ اصل میں ابو جہل کے بھائی تھے، ابو جہل کے، ٹھیک ہے نا، اور فتح مکہ کے وقت کیا ہوئے تھے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ حارث بن ہشام جو ہے اچھا یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے اور اچھے مسلمان تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، ایک پوچھا کہ، ٹھیک ہے نا، کیف یاتیک الوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کی کیا صورت ہوتی ہے، کیف یاتیک کا، یا تو وحی کی صورت کیا ہوتی ہے، یا یہ معنی ہے کہ وحی لانے والا کون ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس یہ تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آ گیا جناب علی، تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی، تو میرے پاس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے مثل سلسلۃ الجرس، ٹھیک ہے نا، تو سلسلۃ الجرس، ٹھیک ہے نا، کہ گھنٹی کی آواز جیسے ہوتی ہے نا، گھنٹی کی آواز کی صورت کے اندر جو ہے ایسے ہوتی ہے، وہو اشدہ علیہ، اور وہ کیا ہوتی ہے، سب سے سخت ہوتی ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا میرے اوپر سخت سے سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس جو وہ آتی ہے، یا آتی نہیں میں سے جرس، میرے پاس گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے، اور وہ وہی کی آواز مجھ پر سب سے مشکل ہوتی ہے، اور پھر وہ ختم ہوتی ہے، فیفسم عنی، ٹھیک ہے نا، فیفسم عنی کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی فیفسمو بھی پڑھ سکتے ہو اور فیفسمو بھی، فیفسمو عنی، وہ ختم ہوتی ہے مجھ پر، وقت وائی تو عنہ، ٹھیک ہے نا، اور میں کیا کر چکا ہوتا ہوں، جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں جو کچھ کہی ہوتی ہے میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، وہ گھنٹی کی آواز جو ختم ہوتی ہے تو میں اس ساری باتوں کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ ما قالا واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، اچھا دوسری کبھی صورت کیا ہوتی ہے، دوسری صورت بتا رہے ہیں، دیکھو دو صورتیں آ گئی نا، انسانی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ مجھ سے کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے فیکلمنی فائی ما یقولہ، جو وہ کہتے ہیں میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت سردی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض دفعہ وہی نازل ہوتی تھی، فَيَفْسِمُ، اور وہ وہی ختم ہوتی تھی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، تو ان کے پیشانی سے کیا ہوتا تھا، پسینہ، آپ یوں سمجھو کہ ابل رہا ہوتا تھا، پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب علی، تو اس میں سے یہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، سمجھیے بات کو، تو بتا دیا کہ تو وحی کی دو صورتیں بتا دی گئی ہیں کہ جناب وحی کی کیا، وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا، وحی کی کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ سے دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں،
ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے وہی کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا کبھی خواب میں وہی آ جاتی ہے, وہی بتائی جاتی ہے خواب کے اندر. اس میں سے تو اس نے فرما دی کہ یہ کیا ہوئی, گھنٹی کی آواز میرے اوپر کیا ہوتی ہے, شدت ہوتی تھی. میں کو یاد کر لیتا ہوں جو اس میں سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آ گیا. اچھا کبھی کیا ہوتے ہیں, یہ بھی بات ختم ہو گئی. پھر آگے چلتے ہیں جناب علی اس میں سے, اس میں کہ اچھا سلسلۃ الجرس کو سمجھتے ہیں. سلسلۃ الجرس کیا ہوتا ہے, گھنٹی کی آواز کیا ہوتی تھی. بعض حضرات نے یہ کہا کہ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے, سلسلۃ الجرس کیا ہوتی ہے, فرشتوں کے پروں کو پھڑپڑانے کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھڑپڑانے کی آواز ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, فرشتوں کے پھڑپڑانے کی آواز ہوتی ہے. اچھا اب یہ گھنٹیوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی تھی کہ پھڑپڑانے کی آواز جرس میں, اس کی ایک بعض حضرات توجیہ کرتے ہیں کہ دیکھو جب گھنٹی بجتی ہے نا تو بعض دفعہ بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرف سے آ رہی ہے, ایک جہت سے نہیں آ رہی ہوتی ہے, لگتا ہے کہ جی مختلف جگہوں سے آ رہی ہے. تو ایسے یہ جو وحی کی وہ ہوتی تھی اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جہت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جہت کیا ہوتی تھی, ایک گھنٹی جیسے مسلسل بجتی رہتی ہے, ایسے یہ بھی تھا نا مسلسل جرس جو وہی آتی تھی تو مسلسل کیا ہوتا تھا, وہ معاملہ چلتا رہتا تھا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ کیوں وہ تھی, شدت والی کیوں تھی سلسلۃ الجرس جو ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو, ٹھیک ہے نا, کہ یوں سمجھو کہ جب انسانی شکل میں آئے گا پھر تو کیا تھا, ایک مناسبت ہوتی ہے جو وہی فرشتہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. انسانی صورت میں جب آئے گا تو اس وقت کیا ہوتی ہے, ایک مناسبت ہوتی ہے فرشتے کے ساتھ, وہ انسان کی شکل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کیا ہوتا تھا جب سلسلۃ الجرس ہے, ٹھیک ہے نا, تو انسانی شکل میں وہ متمثل نہیں ہوتا تھا. تو اس وحی کو گویا کہ اس حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم قدس کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا, یعنی اوپر کی جانب جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ وہ وہاں سے چیزوں کو پہچاننا سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو صعود ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں کیا تھا, یہ مشقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں, عالم ناسوت سے عالم ملکوت. عالم ناسوت کس سے کہتے ہیں, بشری عالم جو ہوتا ہے, بشری عالم جو انسانوں کا جو عالم ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس کا ہمارا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے. اور تو عالم ملکوت کسے کہیں گے, یعنی وہ فرشتوں کا جو وہ تھا اس طرف جو ہے نا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس میں سے آ گیا. ہاں سمجھ گئے. اچھا پھر کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح سے یف سیمو بھی لکھا ہوا ہے, یف سیمو بھی لکھا ہوا ہے اور یف سمو بھی لکھا ہوا ہے. یف سیمو اور یف سمو, ٹھیک ہے نا. یہ کیا مطلب ہے, اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یف سیمو
اور یفسمو دونوں طریقوں سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو یفسمو پڑھو گے نا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قطع کر دینے کے، کیسے کاٹ دینا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ معنی آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کو کیا پڑھو گے، یفسمو پڑھو، مجھول پڑھو گے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے قطع کر دی جاتی ہے، مجھ سے قطع کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی وائی تو ان ہو، وا یئی، ٹھیک ہے نا، وا یئی اصل میں وہ کیا گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے، پھڑپڑانے کی، فرشتوں کے پروں کی ایک آواز ہوا کرتی تھی، فرشتوں کی آواز، پھڑپڑانے کی آواز ہوا کرتی تھی، جو پاس جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات کیا چل رہی ہے، کہ وہی جو آ رہی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وہی کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ مانا ہے کہ سرسۃ الجرس کے اندر سے، اور جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، ایسی اس کی آواز بھی کیا ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہوتا تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں، ہر طرف سے ایسے کہ آواز محسوس ہو رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، اور زیادہ تر کیا ہوتا تھا، حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ تر کیا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل السلام جو آیا کرتے تھے وہ ان کی شکل میں آ جایا کرتے تھے، تو صحابہ سمجھتے کہ حضرت دہیہ کلبی ہیں، لیکن جب چلے جاتے تو اس میں فرمایا کرتے تھے کہ جناب کیا ہے یہ، حضرت جبرائیل السلام آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے بار وہ آئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، لیتفسدوا، لیتفسدوا کا کیا مطلب ہوتا ہے، فسد کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ شگاف ڈالنا ہوتا ہے، شگاف ڈالنا، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے ابل رہے ہوتے تھے، اتنی سخت سردی کے اندر بھی اتنی وہ ہوتی تھی، وہی جب نازل ہوتی تھی تو، اور ایک روایت میں آتا بھی ہے نا، آپ سنی بھی ہے، حضرت عائشہ فرماتے، ایک زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے میری ران پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا اور وہی نازل ہو گئی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری کیا ہو جائے گی، ران جو ہے نا اب وہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، ران پھٹ جائے گی، اتنا زور ہوتا تھا اس میں سے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی کے اندر اتنی مشقت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے بھی تو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر کیا کر سکتے ہیں، مشقت کے بھی تو نزول وحی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک دیکھو، اس کی ایک وجہ ہے کہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوا کرتی ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے، اس کے اندر قدر و منزلت بڑھ جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی کی عظمت اور جلال کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کیا ہو، مشقت کے ساتھ حاصل ہو، تو امت کو ایک احساس پیدا ہوگا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو حاصل، ان کے اوپر کتنی مشقت ہوتی تھی، تو اس کی عظمت اور ہمیں اس چیز کی طرف وہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے تھے، اور ہر مشقت میں کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وجہ سے ان کے درجات کو، ٹھیک ہے نا، اور کیا کیا وہ تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جناب اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دیکھو آپ ذرا آگے چلتے ہیں جناب، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا ليس عن أكيل عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم۔ اب یہ مختلف وحی کی صورتیں آ رہی ہیں، اچھا، جو اس میں سے وہ تھیں کہ جی پہلے کیا ترتیب کیا بنی تھی،
اول ما بدی برسول صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح ثم حبب علیہ الخلاء وکان یخلو بغار ہراء فیتحنس فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله فيتزود لذلك. اب یہ وحی کی وہ مختلف صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب علی وحی کی کیا صورت کیا بنی تھی. ٹھیک ہے نا. اب اس میں نا اچھا ایک قاعدہ سمجھو ذرا. ایک قاعدہ سمجھنا اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے جو حدیث پڑھنے والے جو طلباء ہیں نا ان کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی ابن کا لفظ جب علمین کے درمیان میں آتا ہے نا، ابن کا لفظ کیا آتا ہے جب علمین کے درمیان میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ما قبل کی کیا بنتا ہے، ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کی طرف کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، اور اس کا حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ درمیانے کلام میں گر جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا ابن کا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ابن کا کلر کیا ہوتا ہے اس میں سے. تو یہاں پہ دیکھو کیا کہا، اس میں سے اس کی روایت کے اندر کیا آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کی اس میں تو وہ نہیں ہے اس میں سے. تو یہاں پہ کیا ہے یحیی ابن بکیر. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتاب کے اندر بھی تھوڑی سی انہوں نے وہ کیے ہوئے. حدثنا یحیی ابن بکیر، حدثنا یحیی ابن بکیر. اصل میں یحیی ابن بکیر آنا چاہیے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. یحییٰ ابن بکیر آنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے یحییٰ ابن بکیر آنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اصل میں یہ یحییٰ ہے نا یہ پوتے ہیں بکیر کے، پوتے ہیں. اگر یہ بیٹے ہوتے تو پھر تو حمزہ کیا تھا حذف ہو سکتا تھا، لیکن ان کے والد کا نام ہے یحییٰ، عبداللہ نام ہے ان کا، عبداللہ. پھر وہ عبداللہ کیا ہیں بیٹے ہیں کس کے بکیر کے. تو اصل میں یوں آنا چاہیے تھا یحییٰ ابن بکیر، یحییٰ ابن بکیر. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ابن بکیر آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے حمزہ کو انہوں نے جہاں پہ بھی اس کتاب کے اندر بھی وہ کر دیا. پتہ نہیں آپ کی ساری کتابوں میں یہ حمزہ ڈالا ہے انہوں نے کہ نہیں ڈالا. اس میں سے یہاں پہ نہیں ڈالا ہوا، دیکھیں نا انہوں نے نہیں ڈالا ہوا، حالانکہ ڈالنا چاہیے تھا ان کو. یحییٰ ابن بکیر آنا چاہیے تھا. ہاں یہ وہ نہیں ہے، یہ دادا ہیں بکیر جو ہیں، اس لیے ابن کا لفظ حمزہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ اس میں سے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ٹھیک کر لینا ہے، کتاب کے اندر بھی ہے انہوں نے وہ کر دیے یہاں پہ. تو اس میں سے دیکھیے وہ بھی قال حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان قالت اول ما بدأ برسول صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. کہ جناب علی اچھا یہاں پہ اب یہ دیکھو لیس کے بارے میں تھوڑا سا جان لو. لیس جو ہے نا، لیس یاد رکھو یہ مصر کے ائمہ مجتہدین میں سے. اچھا ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے نا, لیس جو ہیں اس میں سے. شافعی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, احناف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیس جو ہیں. شافعی کہتے ہیں کہ شافعی المسلک تھے, اور احناف کہتے ہیں یہ حنفی المسلک تھے. لیکن ٹھیک ہے نا, تو اگر کیا تھے اس میں سے, لیکن حنفی مذہب کے نہیں تھے, بلکہ یہ کیا تھے, خود مجتہد تھے اصل میں. یہ کیا تھے, خود مجتہد تھے. اور یہ جو لیس ہے نا, ان کا مزار بھی جو ہے نا مصر کے اندر ہے, اچھا قاہرہ کے اندر ہے. لیس بن سعد ان کو کہتے ہیں, لیس بن سعد, ٹھیک ہے نا. اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی جو آمدن تھی نا وہ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا مال و دولت کے ساتھ. لیکن سخی اتنے تھے کہ کبھی ان میں ساری زندگی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. سارا پیسہ کیا کرتے تھے, بانٹ دیتے تھے. اور کہتے ہیں کہ سال کے جو تھے نا, ہوتا تھا کہ آخر میں کیا ہوتے تھے, مقروض ہوتے تھے. اتنے وہ تھے لیس جو تھے, لیس بن سعد جو ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سے آ گیا, تو اس میں سے. اچھا, ان ابن شہاب, ان ابن شہاب, امام زہری جو ہے نا, امام زہری, شہاب زہری کا نام. یہ ایسے چھوٹا چھوٹا بتاؤں گا ذرا, تاکہ آپ کو محدثین کے ساتھ ذرا نا ایک مناسبت پیدا ہو, کہ جناب یہ باتیں آئیں گی محدثین جو مشہور وہ ہوں گے, تو اس میں سے چھوٹا موٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے. امام زہری جو ہیں, ٹھیک ہے نا, شہاب زہری جو ہے اس کا نام, ٹھیک ہے نا. ان کا نام بھی محمد ہے, اور ان کی کنیت کیا ہے, ابن شہاب اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو زہری جو ہے نا, یہ اپنے علاقے کی وجہ سے زہرہ کے رہنے والے تھے, زہری ہوا. اور یہ بھی ائمہ احادیث میں بہت مشہور ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ زہری اس میں سے آ گیا. چلیے یہ بات ہو گئی ہے, چلیں بس اتنا رکھیں, پھر اس کو آگے پھر روایت کو جو ہے نا قالت اول معبودی, ابھی سے ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا صرف چھوٹا موٹا پتا ہو, چند دنوں تک انشاءاللہ یہ تھوڑے سے راویوں سے بھی ذرا آپ کی وہ ہو جائے گی مناسبت, پھر انشاءاللہ جو ہے پھر ہم انشاءاللہ کریں گے, اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی.